کبھی کبھی انسان اپنے ہی غرور میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ اسے دوسروں کی عزت، تکلیف اور حقیقت نظر ہی نہیں آتی۔ ڈرامہ اب ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکا ہے جہاں ہر رشتہ امتحان میں ہے اور سب سے بڑا ٹکراؤ ابھی باقی ہے۔ ثانیہ ہاسپٹل میں اپنے کام میں مصروف ہوتی ہے، ہر چیز پروفیشنل انداز میں سنبھال رہی ہوتی ہے کہ اچانک سلیمان کا باپ وہاں آ ٹپکتا ہے۔ اس کے لہجے میں غرور صاف جھلک رہا ہوتا ہے۔ وہ ثانیہ کے سامنے آ کر کہتا ہے، اس ہاسپٹل میں کون سا کیس کس کو ملے گا یہ میں ڈیسائیڈ کروں گا۔ وہ مزید طنزیہ انداز میں کہے گا، میں چاہتا تو تمہاری پھوپھی کا کیس کسی ریزیڈنٹ کو بھی دے سکتا تھا۔ یہ سن کر ثانیہ کے چہرے پر ایک خاموشی، تکلیف آ جاتی ہے، لیکن وہ خود کو سنبھالتے ہوئے سلیمان سے کہتی ہے، انکل نے صاف کہہ دیا ہے کہ ہم پھوپھو کا ٹریٹمنٹ افورڈ نہیں کر سکتے، ہم ان کی فیس نہیں بھر سکتے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں عزت اور مجبوری آمنے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ سلیمان جو اندر سے پہلے ہی اپنے باپ کے رویے سے تنگ ہے، دھیرے سے کہتا ہے، ڈیڈ کو نا گاڈ سنڈروم ہے، اپنی نیکیاں بھی احسان بنا کر ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ جملہ صرف شکایت نہیں بلکہ برسوں کی گھٹن کا خلاصہ ہے، لیکن اصل طوفان ابھی آنا باقی تھا۔ اچانک گھر میں ایک اور ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ سلیمان کی ماں کی طبیعت اچانک خراب ہو جاتی ہے، پورا گھر پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ سب لوگ اس کے گرد جمع ہوتے ہیں اور فضا میں خوف اور بے بسی پھیل جاتی ہے۔ اسی دوران سلیمان بھاگتا ہوا آتا ہے، اس کے چہرے پر گھبراہٹ صاف نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ماما کیا ہوا؟ ماما ٹھیک تو ہے نا؟ لیکن یہاں بھی اس کے باپ کا انداز نہیں بدلتا۔ وہ ٹھنڈے لہجے میں کہتا ہے، تم اس وقت شہر کے سب سے مہنگے ہاسپٹل میں کھڑے ہو۔ یہ جملہ صرف اطلاع نہیں بلکہ ایک بار پھر طاقت اور پیسے کا احساس دلانے کی کوشش ہے۔ سلیمان اپنی ماں کے پاس بیٹھا ہوتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو اور غصہ دونوں ہوتے ہیں۔ وہ جذبات میں آ کر کہتا ہے، اگر آپ کو کسی کی وجہ سے بھی کچھ ہوا نا تو میں ڈیڈ کا پورا ہاسپٹل جلا دوں گا، خدا کی قسم۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں بیٹا بیٹا نہیں رہتا بلکہ ایک بغاوت بن جاتا ہے۔ دوسری طرف سلیمان کا نرم پہلو بھی سامنے آتا ہے جب وہ ثانیہ کی طرف دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہے، میں یہ سوچتا ہوں تم میرے جیسے ڈفر کے ساتھ کیسے پھنس گئی ہو، حالانکہ تم تو اپنی سٹوری کی خود ہیرو ہو۔ یہ جملہ اس کی سیلف اویئرنیس بھی دکھاتا ہے اور ثانیہ کے لیے اس کی عزت بھی۔ اب کہانی ایک ایسے موڑ پر کھڑی ہے جہاں ایک طرف غرور ہے، دوسری طرف مجبوری، ایک طرف طاقت ہے تو دوسری طرف سچ۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ثانیہ اپنی عزت بچا پائے گی؟ کیا سلیمان اپنے باپ کے خلاف کھڑا ہو پائے گا؟ یا پھر یہ رشتہ بھی دباؤ اور طاقت کے نیچے ٹوٹ جائے گا؟ اس کہانی کا نیگیٹو پہلو یہ ہے کہ سلیمان کے باپ کا غرور اور طاقت کا غلط استعمال سب سے بڑا نیگیٹو پہلو ہے، جبکہ پازیٹیو پہلو یہ ہے کہ سلیمان کا اپنی ماں کے لیے درد اور ثانیہ کے لیے احترام ایک مضبوط پازیٹیو پہلو ہے۔ تو آپ کو یہ پرومو کیسا لگا ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔